بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ ایام زیارت اربعین و عبداللہ علیہ السلام قریب آ پہنچا ہے اور کثیر تعداد میں مومنین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے والے ہیں۔ یقیناً آپ کی زیارت کی بڑی عظمت ہے، بڑا ثواب ہے۔ بعض روایتوں میں 70 بلکہ 1000 حج کے برابر آپ کی زیارت کا ثواب رکھا گیا۔ خاص طور پر اربعین کی جو زیارت ہے وہ مومن کی ایک علامت، 5 علامتوں میں سے ایک علامت ہی قرار دی گئی ہے کہ وہ اربعین پہ زیارت کرنے امام حسین کی جاتا ہے۔ ایک روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جناب ابو صامت سے فرماتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چل کر جاتا ہے، من اتى الحسین ماشیا کتب اللہ لہ لکل خطوۃ الف حسن، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو چل کر جاتا ہے، اپنے پیروں سے چل کے جا رہا ہے، تو اللہ اس کے ہر قدم کے لیے 1000 نیکی قرار دے، ومحا عنہ الف سیئہ، اور 1000 برائی کو، 1000 گناہ کو اس سے محو کر دے گا، اور رفع لہو درجات، اس کے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ فَإِذَا أَتَيْتَ الفرات، تو اب جب زیارت کرنے جا رہے ہو تو یہاں سے امام علیہ السلام آداب بتا رہے ہیں کہ جب تم فرات کے پاس پہنچو تو غسل کرو، فاغتسل وعلق نعلیک۔ البتہ اس زمانے میں وہ مشکل ہے، پہلے آسان ہوا کرتا تھا کہ لوگ جاتے تھے اور فرات سے غسل کرتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے پھر امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ تو ابھی تو ممکن نہیں ہے، تو کم از کم ہوٹل سے ہم غسل کر کے جانے کی کوشش کریں۔ فاغتسل وعلق نعلیک، غسل کریے اور غسل کرنے کے بعد چپل پہن کے نہ جائیے، فرات سے آپ اپنی چپلوں کو اپنے ہاتھ میں آویزاں کر لیجیے، اپنے ہاتھ میں لے لیجیے اور پابرہنہ جائیے۔ ومش حافیا ومش مشی العبد الذلیل۔ تو پہلے جو کربلا تھا وہ آج کے طرح نہیں تھا کہ شہر ہو گیا ہے اور بہت سے چیزیں ہیں جو پہلے آسان ہوا کرتی تھی زیارت پہ جانے کے لیے۔ اب اگر ہم چپل اتار کے جاتے ہیں تو ممکن ہے وہاں پر نجس پاک کا بھی مسئلہ پیش آئے۔ اگر خشک پیر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر گیلا ہے تو ہم حرم تک جائیں، کیونکہ نجس پاک کی بھی رعایت بھی ضروری۔ بہر صورت تو آپ پابرہنہ جائیں اگر ممکن ہے، نہیں ممکن ہے تو کس انداز میں جائیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ومش مشی العبد الذلیل، ایک اس غلام کی طرح، اس عبد کی طرح جو بالکل ذلیل اور رسوا ہے، خوار ہے اپنے آقا کے مقابل میں، اس طریقے سے آپ چلیں، یعنی بالکل تواضع، انکساری و خاکساری کے ساتھ چلیں۔ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْحِرِ، پھر جب آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے دروازے پر پہنچیں، فَكَبِّرِ اللَّهُ أَرْبَعًا، تو 4 مرتبہ تکبیر کہیں۔ تو یہ تمام آداب ہیں جو زیارت کے لیے بیان ہوئے ہیں، اور بھی متعدد روایتیں ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن عزیزوں، ہم اربعین پہ جا رہے ہیں، ان تمام روایتوں کو یہاں پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ نکات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جب وہاں پہنچے ہیں اور زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو ان نکات کی طرف اگر توجہ ہے تو یقیناً ہماری جو زیارت ہے وہ بہترین انداز میں اللہ کی بارگاہ میں اور خود امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مورد قبول واقع ہو۔ پہلی چیز اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو یہ زیارت ہے معرفت کے ساتھ، امام کے مقام، امام کا مرتبہ، امام کی عظمت، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ہم زیارت کی طرف جائیں۔ صرف اس لیے نہیں کہ سب لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں، نہیں، امام کی معرفت، امام کی شناخت، امام کا علم، امام کی زندگی، تمام چیزوں کی طرف ایک گہری توجہ کے ساتھ، معرفت کے ساتھ زیارت کے لیے جائیں گے تو یقیناً اس کا اجر، اس کا اثر ہماری زندگی میں بہتر ظاہر ہو۔ پھر یہ زیارت جو ہم معرفت کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے اثرات زیارت سے واپس آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں ظاہر ہوں، کیونکہ جو زیارت معرفت کے ساتھ ہوگی وہ ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا کریں گی، ہمیں بہتر بنائیں گی،
ہم جب وہاں سے آئیں گے تو وہی نہیں رہیں گے جو زیارت سے پہلے تھے، بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ اپنی کوتاہیوں کو، کمیوں کو، اپنی زندگی میں ہر وہ کام جو امام حسین علیہ السلام کو ناراض کرتا ہے، اماں کو ناراض کرتا ہے، خدا کو ناراض کرتا ہے، اس سے دوری کریں۔ یہ معرفت کی زیارت ہوا کرتی کہ جو زیارت ہماری روحانیت میں، ہماری انسانیت میں، ہمارے تقوی و پرہیزگاری میں اور ہماری زندگی میں ایک ترقی عطا کرے، ہر جہت سے، دنیاوی جہت سے بھی اور اخروی جہت سے۔ تو یہ ایک معرفت کے ساتھ زیارت کہی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جب ہم زیارت پہ جا رہے ہیں تو کھانے پینے میں جب ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کہاں بہترین کھانا ملے گا، کہاں کباب ملے گا، کہاں گوشت ملے گا، کہاں سونے کے لیے اے سی ملے گی، تو میرے خیال سے اگر ہم اربعین پر امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں، پیدل چل کے جا رہے ہیں، بہت سے افراد ننگے پیر چل کے جاتے ہیں، تو اس میں پھر ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ روایتوں میں بھی ہے کہ خود جب ہم کربلا میں پہنچے اور کربلا میں امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو اس طریقے سے نہ کھائیں جس طریقے سے اپنے گھروں میں کھاتے ہیں لذیذ غذائیں، بلکہ روکھی سوکھی غذائیں کھائیں۔ تو یہ امام حسین کی زیارت ہے تاکہ اس پیاس کی، اس تشنگی کی، اس بھوک کی ہمیں یاد آ سکے جو کربلا والوں نے تحمل کیا، اس پر صبر کیا۔ تو بہت زیادہ اس کی تلاش میں نہ رہیں۔ یقیناً میزبان اور وہاں کے جو افراد خدمت گزار ہیں ان کا تو وظیفہ یہ ہے کہ زائرین کی بہتر سے بہتر خدمت کریں، آپ کے لیے بہترین کھانے، بہترین سونے کا انتظام کریں۔ وہ اپنے لیے ذمہ داری سمجھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا زائرین کے لیے فراہم کریں، اس لیے وہ لذیذ کھانے بھی تیار کرتے ہیں جن کے لیے ممکن ہے، بہترین جگہ بھی آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے حتی الامکان گریز کریں۔ مجبوری میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بات الگ ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ سادگی سے ہم زیارت کو آگے بڑھائیں، زیارت کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے بسا خود ہمارے سامنے واقعات پیش آئے ہیں کہ سونے کے لیے کسی روم میں چلے گئے، اب اس موقف کے جو مسئولین تھے انہوں نے آیا کہا یہ تو وی آئی پی لوگوں کا روم۔ اب اگر کوئی زائر آ گیا ہے تو اب وی آئی پی کا ہے یا غیر وی آئی پی کا ہے اسے ہٹانا مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہر شخص کے لیے اپنے اعتبار سے انتظام کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی زائر آ گیا ہے اور آپ اسے ہٹا رہے ہیں، میری نظروں کے سامنے ہوا کہ اسے ہٹایا گیا اور پھر وہ ناراض ہوا، اس نے پھر لعن و نفرین کی، تو یقیناً زیارت امام حسین میں دوسروں کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرے کا بستر لے لیا، دوسرے کی روم میں جا کے سو گئے جو پہلے سے جگہ لے چکا، کیونکہ اس کا ایک حق ہو جاتا ہے جو پہلے سے جگہ لے چکا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں پیش نہیں آنی چاہیے۔ یا خدا نخواستہ ہم دوسرے کے گھر چلے گئے اور جانے کے بعد وہ ہمارا میزبان ہے تو کسی بھی طرح کی کوئی رعایت نہیں اور اس کے لیے حد سے زیادہ باعث زحمت بن جاتے ہیں۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ خرچ ہی نہیں کرنا ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ میزبان ہیں، وہ علماء کرام، طلاب عزیز یا مومنین جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں شہروں میں یا موقع میں، راستوں میں، تو وہ اپنے اعتبار سے خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے زیادہ بوجھ نہ بنے۔ اپنے جو خرچے ہیں وہ ہم پورے کر سکتے ہیں، جو ابتدائی خرچے ہیں جو کھانے پینے کے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری طور پر ان کے اوپر ہم بوجھ بن جاتے ہیں کہ وہی ہر چیز لا کے ہماری پوری کریں اور بس ہمارے لیے دسترخوان لگے اور کھانا کھائیں اور آرام کریں اور زیارت کریں۔ تو نہیں، میزبان کے لیے بھی باعث زحمت بننا یقیناً ہماری زیارت کے ثواب کو کم کرے گا، چہ بسا زیارت کے ثواب کو ختم بھی کر دے۔ اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا، یا اسی طرح سے دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم حرم میں گئے، زری مبارک کے قریب پہنچے، اب زری تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر گرے جا رہے ہیں، تو کیوں ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ آپ نے علماء کی سیرت میں نہیں دیکھا علماء کتنا زری پہ پہنچنے کے لیے زور لگاتے ہیں؟ قریب میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں انہیں جگہ مل گئی وہیں پر کھڑے ہو کے امام سے راز و نیاز کر لیتے ہیں، اور امام سے کی زری سے 10 فٹ فاصلے سے کھڑے رہیں گے تو ایسا نہیں کہ امام آپ کی آواز کو نہیں سنیں گے یا آپ کی عقیدت کو محسوس نہیں کریں گے۔ جب آپ زری پر پہنچ کے بوسہ لیں گے تبھی آپ کی عقیدت کو امام محسوس کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یقیناً ان امور کی رعایت کرنا ہم تمام زائرین امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے،
شرعی بھی ذمہ داری، عرفی بھی ذمہ داری، عقلی بھی ذمہ داری۔ اسی طریقے سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ قافلہ لے جاتے ہیں، بعض افراد میں ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کمانے اور پیسہ نکالنے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ نکال لیں، ان کے لیے اسباب فراہم نہیں کرتے، کیونکہ وہ عشق میں جا رہے ہیں 40 کے، تو فری میں جہاں بھی مل جائے ان کو کھلا پلا دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ بچا لیا جائے، ان کے رہنے کا کوئی خاص انتظام نہیں، یعنی اس کو ایک بزنس بنا لیا۔ یقیناً آپ کی ضرورت ہے، آپ یہ زحمت کر رہے ہیں، آپ اپنی ضرورت کی مقدار ان سے فائدہ لیجئے، لیکن اس کو بزنس نہ بنائیے۔ بعض افراد دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر چیز میں بزنس بنا لیتے ہیں، گاڑی کریں گے اس میں بزنس، ہوٹل کریں گے اس میں بزنس، ٹکٹ کروائیں گے اس میں پروفٹ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بزنس کی شکل ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی آپ کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ زیارت کروا رہے ہیں، ایک عظیم کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں زائر امام حسین کی، تو وہ آپ کے وجود سے، آپ کے حرکات و سکنات سے، آپ کے اخلاق سے خلوص دکھنا چاہیے کہ ہاں یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کا خادم ہے، اور اس سے لوگوں کی اور عقیدت بڑھے کہ اور پھر دوبارہ آپ کے ساتھ زیارتوں پر جائیں۔ اسی طرح سے نظافت کے حوالے سے دیکھا جائے کہ ہم وہاں رہ رہے ہیں تو نظافت کی بہت سے افراد رعایت نہیں کرتے۔ نظافت ایمان کا حصہ ہے، جہاں پہ ایک کثیر تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں تو وہاں تو گندگی ہونے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہر شخص اگر نظافت کی رعایت کرے، چاہے وہ کسی کے گھر میں ہے، چاہے موقف میں ہے، چاہے عمومی جگہوں پر ہے، چاہے خصوصی جگہوں پر ہے، تو اس سے بھی ایک اچھا میسج زائرین کو بھی اور لوگوں پہ کو بھی اور خاص طور پر میزبان تک پہنچے گا کہ واقعاً یہ زائر امام حسین علیہ السلام۔ اسی طریقے سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں لیکن موقف میں رکے، ہوٹل میں رکے، ہنسی ہے، مذاق ہے، قہقہا ہے، لگ رہا ہے مسلسل، کربلا پہنچ گئے چبسا، وہاں بھی لگ رہا ہے۔ تو آپ زیارت کے لیے گئے ہیں، وہاں ہنسی مذاق انجوائے کرنے نہیں گئے، خدا نخواستہ انٹرٹینمنٹ کرنے نہیں گئے، آپ تو وہاں زیارت کے لیے گئے ہیں۔ وہ بھی کس کی زیارت؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ کربلا پہنچ رہے ہیں، کربلا کے راستے میں، تو آپ کے چہرے سے، آپ کے وجود سے غم ظاہر ہونا چاہیے۔ مسلسل ہنسنا، اچھے کھانوں کی تلاش میں رہنا، دوستوں کے ساتھ ہیں تو ہنسی مذاق نہیں۔ آپ کے پاس آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل ہے، کتاب نہیں ہے تو موبائل ہے، موبائل میں دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، بہت سی تسبیحات ہیں، وہ آپ پڑھتے رہیں، جہاں جہاں پر مجلسوں میں شرکت کریں۔ غیر اختیاری طور پہ کبھی تھوڑی بہت ہنسی مذاق ہو گئی، وہ الگ چیز ہے، انسان ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ دیکھنے میں آتا ہے مسلسل ہنسی مذاق کا سلسلہ چل رہا ہے، جہاں رک رہے ہیں، جہاں ٹھہر رہے ہیں، کبھی کھانے کو لے کے، کبھی افراد کو لے کے، کبھی زائرین کو لے کے، تو یہ چیز یقیناً ایک زائر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے پسندیدہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ میزبان افراد کو بھی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو زائرین آ رہے ہیں ان کے لیے بہترین خدمت کے اسباب فراہم کریں، وہ فراہم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس میں اگر کسی کی وجہ سے کوئی زحمت و کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یقیناً اس کا اجر بھی خود امام حسین علیہ السلام اور خود اہل بیت علیہ السلام اور خدا ان کا اجر عطا کرنے والا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ ہم امام حسین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے زائروں کو خدمت کر رہے ہیں، اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی کوشش کریں کہ گشادہ روی سے کام لیں۔ کبھی کبھی پیش آتا ہے کہ زائرین سے کوئی ایسی حرکت دیکھتے ہیں اور پھر وہ میزبان ناراض ہو جاتے ہیں یا خود انہیں برا بھلا بولنے لگتے ہیں، تو دونوں طرف سے ایک اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ باتیں کم و بیش افراد جانتے ہیں اور متوجہ بھی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے پیغمبر یاد دہانی کراتے رہیے کہ بے شک یاد دہانی مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ خدا ہم سب کی زیارت امام حسین علیہ السلام اپنی بارگاہ میں بحسن وجہ، بہترین انداز میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔